اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ رب العزت کے سامنے ذرا برابر بھی۔ واولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اس تیز ہوا کی سی ہے جس کے اندر پالا یعنی سردی ہو، ٹھٹھرنے والی ہوا جو ہے وہ ہے سر اصابت حرث قوم، جو ان کی کھیتی پر پڑے اور ان کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ ظلموا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، بس ان کی کھیتی کو وہ ٹھٹھرنے والی ہوا، ٹھنڈی ہوا، پالے والی ہوا اسے جلا کر خاک کر دیں۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے پڑھا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات، ایمان والوں کی کیفیات کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن پر ان کا یقین ایمان ہونا چاہیے، انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اللہ رب العزت کو ہم نے جواب دینا ہے، اس کے مطابق انہیں اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کفر والوں کی، کافروں کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، عام طور پر انسان اللہ رب العزت سے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور یا تو اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ ایک مسلمان غافل ہے، ایک کافر غافل ہے۔ یہاں پر کافر جو غافل ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کافر اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یہ جو انکار کر رہا ہے اس کا دنیا کے اندر انکار، نہ اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ جتنی مرضی اس کی اولاد ہو، جتنی مرضی اس کا مال ہو، اس کے بعد جتنے مرضی خزانے آ جائیں، یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے حضور اس کے مال، اس کی اولاد ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اولئک اصحاب النار، ہاں آج یہ اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے نافرمانی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، لیکن جب بروز قیامت اسے اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، وہاں سامنے آئے گا تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم کے اندر گھسیٹ کے پھینک دو۔
زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کے اندر جانا کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں یا سالوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اب جب جہنم میں چلے گئے انہیں وہاں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ بات کو واضح فرما رہا ہے، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کافر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا خرچ کرنا کسی اور نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا خرچ کرنا اپنے آپ کو سخی بتانے کے لیے ہوتا ہے، یا تو وہ سخی بتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا پھر اپنے جھوٹے دین کے پرچار کے لیے، جھوٹے دین کو پھیلانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جو یہ دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ ریح عام طور پر اس ہوا کو کہتے ہیں جو عذاب کے لیے آتی ہے، اس ہوا کو ریح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ریح سے مراد دونوں قسم کی ہوا ہے، ایک وہ ہوا جس کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ پالا ہے، اور فرمایا ایک وہ ہوا جس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، جلا دینے والی لو۔ ابھی گرمیاں شروع ہوئی ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد لو چلنے والی ہے، وہ انسان کے جسم کو، انسان کے چہرے کو جلاتی رہتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ شدت والی جو لو ہے، اس سے زیادہ گرم جو ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی جان کھپا کر کھیتی جو ہے نا زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اس کے بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اب فصل تیار ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا اسے بہترین قسم کا پھل ملتا، اسے بہترین قسم کا غلہ اناج ملتا، لیکن فصل تیار ہے، اچانک ٹھنڈی ہوا، ایسی ہوا جو جما کر رکھ دے خون کو، وہ چلی اور اس ہوا پر پڑی، اس نے اس فصل پر پڑی، اس فصل کو اس ہوا نے تباہ و برباد کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اس ہوا نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ تو فرمایا کہ جیسے یہ ہوا فصل پر پڑتی ہے، فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کافر کی مثال ہے۔ کافر اگر دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، یہ تو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اسے شاید کوئی فائدہ پہنچے گا، لیکن اللہ رب العزت کے حضور جب اسے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کے اعمال کو خاک کی طرح کر دو۔ جیسے کاغذ کے ٹکڑوں کو جلایا جاتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ پھر ایک راکھ ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ہلکی سی ہوا پھونک مارے انسان، وہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کی راکھ کو پھونک بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس کافر کے جو اعمال ہیں، جو اس نے خرچ کیا، چاہے اپنے دین کی جو ہے نا پرچار کے لیے خرچ کیا، چاہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخی بتانے کے لیے، جس طرح مرضی اس نے خرچ کیا، اس کا یہ خرچ کرنا اور جتنا مرضی اس نے خرچ کیا ہے، اس کا جو وزن ہوگا یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے نکلنے والے راکھ سے بھی کم ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی۔ فَأَهْلَكَتْ، اس کے اعمال کو، اس کے خرچ کرنے کو، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ضائع کر دیا جائے گا ان کو۔
وما ظلمهم اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے خرچ بھی کیا، اپنے دین کا پرچار بھی کیا، لوگوں کی خدمت بھی کی، مشکل وقت میں لوگوں کے کام بھی آتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن پھر بھی اسے یہ صلہ مل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی، نہ ہی اللہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ خاص فضل والا معاملہ فرماتا ہے۔ کافروں کے لیے ایسا نہیں ہے، کافروں کے ساتھ پورا پورا عدل کیا جائے گا، پورا پورا عدل کیا جائے گا۔ کیا کہا؟ کیا خوب کہا، جے میں ویکھاں تیرے عدل والے تے پھر کچھ نہیں میرے پلے۔ اگر اللہ رب العزت نے میدان محشر میں کسی انسان سے اپنی نعمتوں کا حساب لینا شروع کر دیا تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی خیر نہیں ہے، اس کی خیر، اس کا بچنا مشکل ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی، دن میں 24 گھنٹے تھے، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ان آنکھوں کے ذریعے سے تو دیکھنے والا تھا، اچھے برے کو دیکھنے والا تھا، صحیح غلط کو دیکھنے والا تھا، روشنی تاریکی کو دیکھنے والا تھا، سب کچھ تو ان آنکھوں کے ذریعے تو اپنے معاملات کر رہا تھا، تو اپنے کاروبار کو بہتر کر رہا تھا، اپنے کاروبار کا نفع نقصان اسی سے تو جانچ رہا تھا، اپنے سیمپل تو اسی سے تیار کر رہا تھا۔ اگر اللہ نے کہا کہ مجھے اس کا حساب دے، اس بینائی کو تو نے کہاں خرچ کیا، تو انسان اللہ رب العزت کو اللہ کی اس نعمت کا حساب نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ جے وہ کہنے لگا جے ویکھاں تیرے فضل والے تو پھر پلے ہی پلے، جے اللہ رب العزت اگر تیری رحمت کی طرف دیکھوں، تیرے فضل کی طرف دیکھوں، تو پھر یہ امید پیدا ہوتی ہے تو میرے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، لیکن یہ بھی ساتھ کہتا ہے نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، شرک سے بچنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کفر سے بچنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر تجھے دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر تجھے اس قابل کیا ہے تو حج ادا کرنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ذکر و اذکار قرآن کریم کو سمجھنے پڑھنے کے بعد میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ بس تو کہ اللہ خود کہہ رہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ نماز، نہ قرآن، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے یہ کہا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن حضرت انسان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے 2 راستے دکھا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو ہدایت پر چلے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، جو گمراہی کے راستے پر چلے گا اب اللہ نے اسے مجبور تو نہیں کیا کہ تم گمراہی کے راستے پر چلو، وہ اپنی مرضی سے چلا ہے، اپنے ارادے سے چلا ہے، اپنی خواہش سے چلا ہے۔ جب اس نے اس راستے کو اختیار کر لیا جس کا انجام اللہ نے پہلے بتا دیا، اگر اس راستے پر چلو گے تو دنیا کے اندر تو شاید تمہیں آسانی میسر آ جائے، لیکن قیامت کے اندر اور مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی آسانی نہیں ہے،
تمہارے لیے سزا ہی سزا ہے، تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، تو اب اس شخص پر کون ظلم کر رہا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور تو کوئی ظلم نہیں کر رہا، کیونکہ کسی نے اس کو اس راہ پر چلنے کے لیے مجبور تو کیا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا کی ہے۔ ہم اس قرآن کریم کی دولت کو سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کا راستہ تلاش کریں، اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کا راستہ تلاش کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ میدان محشر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا امتی کہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے متعلق یہ ارشاد فرمائے کہ یہ میرا ہے، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ہم جنت کے حقدار بنیں۔ اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔